بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ہماری تیسری کلاس ہے اور ڈے 3 ہے آج ہمارا, اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب کو پچھلی کلاسز سمجھ اچھے طریقے سے آ رہی ہوں گی. تو سب سے پہلے دعا کر لیتے ہیں اللہ پاک سے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. آج ہماری ڈے 3 کی کلاس ہے اور آج ہم نے ایک بہت اہم چیز سیکھنے جا رہے ہیں جس کے بغیر اچھا ڈیزائن ممکن ہی نہیں ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا. تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں. اینڈ میں ایک اہم ٹپ آپ کو دوں گا, ٹھیک ہے؟ تو امید ہے وہ چیز آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی جس کے بغیر اپنا اللہ بھلا کرے آپ کا کہ ڈیزائن ممکن ہی نہیں, ادھورا ڈیزائن رہ جاتا ہے, بہت ادھورا. اور میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کیا چیزیں ہے. سب سے پہلے آپ لوگ گیس کریں کہ وہ کیا چیز ہوگی. صاف بات ہے کہ ویڈیو تو بعد میں اپلوڈ ہوگی, لیکن آپ لوگ تھوڑا سا سوچیں اس چیز میں, ٹھیک ہے؟ اور امید ہے آپ لوگوں نے وہ چیز سوچ لی ہوگی اس وقت تک. وہ ہے رنگ. رنگ کیا؟ کلر. یعنی اب اس سے مراد ہے کہ جب ہم ڈیزائن میں کوئی ڈیزائن بناتے ہیں تو اس میں جب ہم کلر نہیں کرتے تو وہ ڈیزائن کلر کے بغیر, کلر ساروں کو نہیں کرتے, ایک باکس بھی کلر کے بغیر رہ جاتا ہے نا, تو وہ ادھورا سا ایک قسم کا لگتا ہے. سارے کریں تو پھر تو وہ ڈیزائن ہی نہ بنا نا. سارے اگر کسی میں بھی کلر فل نہ کریں تو وہ تو پھر سارے ہی نہ ہو, ٹھیک ہے جی؟ تو اس چیز کا آپ لوگوں نے لازمی خیال کرنا ہے, صحیح ہے؟ تو آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے. اچھا, آج کی کلاس میں ہم کیا سیکھیں گے؟ آج ہم سیکھیں گے کلر کیا ہوتا ہے, کہاں سے آتا ہے, کورل ڈرا میں کلر کہاں سے آتا ہے, RGB اور CMYK کیا ہیں. وہ ہم نے کل کی پچھلی کلاس میں بھی سیکھی تھی, اس کلاس میں بھی سیکھیں گے, لیکن اسے ڈیٹیل کے ساتھ نہیں, کیونکہ کل کی کلاس میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ وہ چیز سمجھ لی ہے. آج میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ ایک بار دوبارہ ریویژن بھی ہو جائے آپ کی اور آپ لوگوں کو اچھے سے یاد ہو جائے. اور تیسری چیز ہم سیکھیں گے کلر آؤٹ لائن کیا ہوتی ہے اور فل کلر کیا ہے. غلط کلر یوز کرنے سے ڈیزائن کیوں خراب ہو جاتا ہے. تو ان غلطیوں سے آج ہم بچیں گے کہ جو غلطی ہم ڈیزائن میں کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ڈیزائن خراب ہو جاتا ہے. آج آپ کو بہت اہم چیز سیکھنے کو انشاءاللہ تعالی ملے گی. اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز جلدی سے چینل سبسکرائب کریں اور بھائی بہت بہت سپورٹ کریں. اس وقت آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں آپ سب کو کہ آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس سے زیادہ سپورٹ کریں. یہ تو ابھی کوئی چیز بھی نہیں ہے, تو جلدی سے سپورٹ کرتے جائیں. انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں ہر روز کہ آپ سب کے لیے ایک فائدہ مند ویڈیو ہو, ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو بھی تھوڑا سا ہمارا بھائی ساتھ دینا پڑے گا نا, کہ سبسکرائب کریں, لائک کریں ہماری ویڈیو کو, اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں, ٹھیک ہے؟ آپ سبسکرائب نہیں کر سکتے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ کریں, لیکن آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے, صحیح ہے؟ اچھا, تو اب جی کیا ہے, ہم چلتے ہیں آج کورل ڈرا کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اب ہم کس چیز کو کس طرح سیکھنے جا رہے ہیں, صحیح ہے؟ سب سے پہلے میرے پاس یہ اس طرح مائکرو فون صحیح ہے. کورل ڈرا میں 2021 والا ورژن ہے, تو میں یہی کھول رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ اس کے تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے کھلنے میں. ٹھیک ہے جی, تو 1-2 منٹ اور بھی رک جاتے ہیں. اسی طرح جیسے یہ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد ہی ہم کریں گے, ٹھیک ہے؟ یہ نجی ٹیبلیٹس ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا ہوگا, امید آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. ٹھیک ہے, نیو فائل کھول لیتے ہیں بھائی. اس کے بعد اب وہ کلر کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ سمجھیں. آپ لوگوں کو سمجھ ہوگی, لیکن جو نئے ساتھیوں نے جوائن کیا ہوگا ان کو شاید تھوڑی سی نہ آ سکے. تو سادہ لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ کلر وہ چیز ہے جو آنکھ کو نظر آنے والی روشنی کا نام ہے کلر.
ٹھیک ہے، لیکن ڈیزائن میں صرف خوبصورتی ہی نہیں بلکہ پروفیشنل لک اور میسیج اور فیل. اب کوئی پیغام ہے مثال کے طور پہ تو کلر وہ پیغام دیتا ہے، فیلنگ لاتا ہے، پروفیشنل لک دیتا ہے. مثال میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں ادھر، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے مثال دینے میں، کہ مدرسے کا کوئی پوسٹر ہمارے پاس آ چکا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں مدرسے کا پوسٹر تیار کر دیں. کون سے ٹول؟ آپ لوگوں کو تو یعنی کہ جب سیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو اس چیز میں کرنا پڑے گا. یہی سارے ٹول مل کر ایک پوسٹر بناتے ہیں، صحیح ہے. یہ سارے ٹول چلتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ زوم ٹول ہے، جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تب تک ہمیں ڈیزائن کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور نظر بھی نہیں آئے گا ڈیزائن. ٹھیک ہے، میں جتنا ذرا زوم کروں میری مرضی. میں اب اسے ختم کرنے کے بعد میں دوبارہ واپس، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھیں کہ اتنا زیادہ کتنا زوم ہو چکا تھا اور مجھے اچھے طریقے سے نظر آ چکا ہے. صحیح ہے، زوم ٹول آ گیا. صحیح ہے، میں نا ادھر ایک باکس لگا رہا ہوں. اوکے، F4 کر دیتا ہوں. اب میں اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. صحیح ہے. اب جو مدرسے کا پوسٹر ہوتا ہے اس میں سافٹ اور سادہ رنگ بہتر رہتے ہیں. کیوں جی؟ کیونکہ مدرسے کے جتنے بھی پوسٹر ہیں، پمفلٹ ہیں، اشتہارات ہیں یا جو چیزیں بھی ہیں، ان میں اگر ہم رنگین ہم جو ہیں ہم ادھر پیلا لگا دیں، ادھر سرخ لگا دیں، ادھر لال لگا دیں، اور اسی طرح سے اورنج کلر لگا دیں، یعنی کہ مثال کے طور پہ یلو لگا دیتے ہیں جی ہم، بلیو، ٹھیک ہے، ریڈ، ہلکا ریڈ. اس طرح سے جب ہم کلر لگاتے جائیں گے ہم تو سوچتے ہیں بھئی یہ اچھے کلر ہے، یعنی کہ یہ رنگین ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو مدرسے کے جتنے بھی ہوتے ہیں کام، آپ سمجھ لیں 100% میں سے تو بہت سے لوگ اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ سادی چیز مدرسے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور شادی کارڈ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا شوق ہوتا ہے اور برائٹ رنگ اس میں دیتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شادی کارڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا یعنی کہ اسی حساب سے دینا پڑتا ہے، نام وغیرہ اوپر ہر چیز اس میں لکھنی پڑتی ہے. اور اسی طرح ادھر ہر چیز ہوتی ہے. صحیح ہے بھائی. باقی جو کاروباری لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کاروبار جتنے بھی کاروبار ہیں لوگ، کاروباری لوگ ہیں، تو ان کے لیے ہم ایک لمیٹڈ اور مینی فل رنگ استعمال کرتے ہیں. اب لمیٹڈ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک لمٹ کے اندر رہ کے، ایک چیز کے اندر رہ کے ہم ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو نہ ان کے لیے بھائی زیادہ ہوتا ہے نہ ہی کسی اور کے لیے. صحیح ہے، اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اور یہ چیزیں جب آپ نے یاد کر لی نا تو آپ نے پھر انشاءاللہ بہت سارا سیکھ لیا. ٹھیک ہے، باقی اچھا اب ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں. صحیح ہے، اب جی ہم چلتے ہیں آج اپنے کام کی جانب. اب کورل ڈرا میں کلر کہاں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ کلر اس سائڈ میں یہ کلرز ہیں. صحیح ہے، رائٹ سائڈ پہ کلر ہیں اور نیچے بھی اس کے مینیو بار جو ہوتے اسٹیٹس بار وہی چیزیں ہیں. صحیح ہے، اور کلر فل ٹول یہ اچھا ایک اور چیز بھی اس میں اہم سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. وہ چیز سمجھنی آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسے آپ کلر پلیٹ کہیں، یہ کلر پلیٹس ہیں. ٹھیک ہے، مختلف قسم کی جو کلرز ہیں نا تو وہ پھر کلر پلیٹس ہو جاتے ہیں. صحیح ہے، اب یہ دیکھیں یہ اوپر نیچے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی جی یہ چیزیں ہیں ادھر، یہ کلر آپ ادھر لا سکتے نہیں لا سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ کام بڑے ایزیلی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ کلر پلیٹ ہے اور اسے آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. کبھی کبھار اوپر اگر نہیں جا رہا ہوتا تو اس طرح کر لیا کریں، آ جائے گا. اب جو لیفٹ کلک ہے ادھر، اب میں نا آپ لوگوں کو ایک چیز بلکہ بتاتا ہوں سب سے پہلے، پھر اس کے بعد چیز کرتے ہیں کہ لیفٹ جو کلک ہے ماؤس کا اس میں جی فل کلر ہوتا ہے، یعنی کلر فل ہو جاتا ہے، کلر آ جاتا ہے. جو ہم رائٹ کلک کرتے ہیں ماؤس کا تو اس میں آؤٹ لائن والا کلر آ جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
کہ لیفٹ کلک کرنے سے کلر فل ہوتا ہے اور رائٹ کلک کرنے سے کیا. اس کا میں یہ کھول لے لیتا ہوں اور ادھر میں آپ کو آؤٹ لائن کا طریقہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, یہی کلر میں رہنے دیتا ہوں اور میں ادھر سے ماؤس یہ اوپر یا نیچے, ٹھیک ہے, دونوں جگہ میں آپ کو آپشن ہے, میں اوپر کر دیتا ہوں یہ کیوں کلر پیڈ کے ساتھ اور آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. میں ماؤس کا رائٹ کلک کرتا ہوں ویل سے اگلا حصہ, تو یہ دیکھیں اس کی کیا ہے, آؤٹ لائن ڈیلیٹ ہو گئی ہے. دوبارہ سے کر کے دیکھیں, ادھر آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو میں فل زوم کر کے دکھاتا ہوں, یہ آؤٹ لائن ہے. ٹھیک ہے, اور میں اسے ختم کر دیتا ہوں. اور اب آپ لوگ دیکھیں گے وہ کہ جو چیز تھی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی حساب سے جی آپ لوگوں نے یہ چیز ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور تھوڑی سی غور کرنی ہے ان سب کے اوپر. ٹھیک ہے, میں سب کی ہی آؤٹ لائن ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, ریموو کر دیتا ہوں. اس کی کیا وجوہات تھی بھائی, میں نے پہلے کیوں نہیں کی, میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پہلے کلر کی چیز سمجھ آئے, پھر اس کے بعد جب آؤٹ لائن کی جانب بڑھیں گے تو میں یہ ساری پھر ریموو کر دوں گا, پھر آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی. ٹھیک ہے, کلر اور آؤٹ لائن والا مسئلہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے اب سمجھ آ چکا ہوگا انشاءاللہ. صحیح ہے, اور اب ہم جی چلتے ہیں تیسرے حصے پر. ٹھیک ہے, 2 حصے ہمارے ہو چکے ہیں, 3-4 حصے ہی ہم رکھیں گے کلاس میں, پھر کلاس لمبی نہ ہو. اچھا, اب RGB کیا ہے وہ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا. RGB گرین, RGB ریڈ, گرین, بلیو. سمجھے آپ کہ موبائل, ٹی وی, یوٹیوب, فیس بک, واٹس ایپ کے لیے RGB اسکرین ایک منتخب ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ یوٹیوب تھمبنیل بنا رہے ہیں تو RGB استعمال کریں. میں نے آپ کو کل اس کا طریقہ بتا دیا تھا, اور آپ لوگوں کو میں نے اسی لیے بتا دیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو ایزیلی ہر چیز اس کی سمجھ آ جائے. صحیح ہے, تو اچھا, اب CMY کے میں نے بتایا تھا, C سیان, M مجنٹا, Y یلو, B بلیک. یہ سمجھیں پرنٹنگ, فلیکس, بینر, وزٹنگ کارڈ کے لیے CMY کے کلر ایک آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں منتخب ہے. ٹھیک ہے, RGB ورسز CMY کے. اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ اہم پارٹ ہے کہ اس میں RGB میں جو ڈیزائن بنایا ہوا پھر پرنٹنگ کروایا تو خراب ہو جاتا ہے. صحیح ہے, کیوں خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ RGB پرنٹ کے لیے نہیں ہے. یہ بات دل میں بھائی آپ بٹھا لیں کہ اسکرین RGB کے لیے اور پرنٹ جو ہے وہ CMY کے لیے. صحیح ہے, امید آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی. اب وہ جو میں ٹپس دینے جا رہا ہوں آپ کو, جو میں نے کہا تھا میں اہم ٹپس دوں گا, کہ گولڈن ٹپس آپ لوگ یہ سمجھ لیں. اتنا آپ لوگوں کو اب سنہری موقع ملنے جا رہا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی بہت اہم آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اہم چیز ہے جو میں آپ لوگوں کو اب بتانے جا رہا ہوں. صحیح ہے, ایک ڈیزائن میں کتنے رنگ کافی ہیں, آپ لوگ تھوڑا سا سمجھیں اس چیز میں کہ ایک ڈیزائن میں جی, تو ایک ڈیزائن کے اندر جو کلر استعمال ہوتے ہیں بھائی وہ 2 یا 3 بس رنگ کافی ہیں. اس میں اتنے کوئی زیادہ اس میں اور چیز آپ نے نہیں کرنی. ایک اور اہم چیز بہت ضروری ہے کہ اس میں وائٹ سپیس ہونا بہت ضروری ہے. ہر چیز رنگین نہ کریں, پہلے سادہ پھر ایڈوانس سیکھیں. صحیح ہے, تو یعنی کہ آپ لوگ کہیں جی یہ پورا پیج ہی بھر جائے, تو اس طرح نہیں. میں نے ادھر بھی وائٹ سپیس چھوڑی ہے, یہ لازمی چھوڑا کریں. ڈیزائن پرنٹ ہے یا موبائل کے لیے لیکن لازمی ہی چھوڑے. ٹھیک ہے, اور اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو آئندہ آنے والے وقتوں میں کوئی پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے, جب یہ چیز اچھے سے یاد کریں گے تو انشاءاللہ پھر کام بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گا. آپ کے پاس ایک اور حل بھی ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, تھوڑا سا نا بتا دیتا ہوں. یہ کلر ادھر آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہے, آپ نیچے بھی یہ کلر لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ادھر بھی پیسٹ کر دیتا ہوں, جدھر آپ کو یہ کلر اچھے لگیں اور وہاں آپ لوگ یہ کلر لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آؤٹ لائن لگانا چاہیں یہ والی یا جو سی وائٹ آؤٹ لائن لگانا چاہیں تو وائٹ لگ جائے گی بھائی. یہ دیکھیں خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, آؤٹ لائن کے بھی چند مختلف طریقے ہوتے ہیں, میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں بھائی, کوئی مشکل نہیں ہے. ادھر میں نے یہ باکس آپ سمجھ سے فرض کر لیں, میں Z کے ساتھ زوم, اور ادھر میں اس کو بس اتنا سا. ٹھیک ہے, میں زوم کر کے
اس میں آؤٹ لائن کے لیے میں F12 پریس کروں گا. صحیح ہے. F12 میں ادھر جی آ گیا ہوں میں 1.5 to 0.0 تک. ٹھیک ہے. اب میں ایسے ہی کر کے نہیں چھوڑوں گا. میں یہ کارنرز، یہ آپ لوگ یہ ساری چیزیں نا بھائی یاد کر لیں. ٹھیک ہے. اب یہ کارنرز ہیں تو میں راؤنڈ کارنرز کروں گا کیونکہ مجھے تو یہ گول نہیں، گلائی میں ہی چاہیے. بی ہینڈ فل لازمی کروں گا. سکیئر ود آبجیکٹ لازمی کروں گا. ٹھیک ہے. اس سے اگر پرنٹنگ کے لیے دوں، موبائل کے لیے دوں تو آؤٹ لائن کٹے گی نہیں، ورنہ کٹ کے وہ پھر صفحے میں بکھر جاتی ہے. ٹھیک ہے. جب پرنٹ کرواتے ہیں. اوکے. یہ لیں جی. اب آپ جتنی بھی کریں. اب اس کا دوسرا طریقہ میں بتا دوں. دوسرا یہی ہے، طریقہ تو یہی ہے، لیکن دوسری چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ادھر آپ مثال کے طور پہ کوئی چیز لگاتے ہیں تو وہ ایروز کی طرح آپ کی بنے گی. صحیح ہے. سوری بلکہ آپ دوبارہ ایکسپل پہ جائیں اور ادھر سے ہاں لائن پہ دیکھا، میں بھی بھول رہا ہوں کہ کہاں جانا ہے کیونکہ یہ زیادہ آپشن ہے نا ایڈوانس ہے اس میں، تو اس لیے تھوڑا سا بھول جاتا ہے. اب اس میں یہ سیدھی سی لائن ہے، لیکن میں چاہتا ہوں بھائی مجھے نا نقطے والی لائن چاہیے. میں اس پہ کلک کروں گا، اوکے کروں گا، تو یہ دیکھیں بھائی اب وہ نقطے والی لائن بن گئی ہے. تو ٹھیک ہے جی. ادھر یہ اسی حساب سے آپ لوگوں کو چیزیں چاہیے استعمال کرنا. ٹھیک ہے. اب بھائی جان یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب نے اچھے طریقے سے آج کی کلاس سنی ہوگی. اب جی چلتے ہیں ہم، بلکہ ایک ادھر میں اور لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تاکہ تھوڑا سا اور لگے انٹرسٹنگ. اوکے. یہ باریک ہے. صحیح ہے. یہ موٹی ہے، یہ باریک ہے. ٹھیک ہے. تو آج کی کلاس پھر یہیں تک بہتر رہے گی میرے خیال میں. آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے اس میں چیزیں سمجھی ہوں گی. اب جی کل کی آپ لوگوں میں پریکٹس دے دوں آج کی، بلکہ ہوم ورک کیا ہے آپ لوگوں کا. آپ ایک باکس بنائیں. اوکے. اور اس میں 3 کلر فل کریں ٹرائی کے طور پہ. صحیح ہے. یا 3 باکس بنائیں، اس میں علیحدہ علیحدہ کلر فل کریں، آؤٹ لائن چینج کریں. CMYK اور RGB میں فرق دیکھیں کیونکہ اب کل میں نے اس کی تفصیل دے دی ہے، تو اب میں اس کی مزید تفصیل آپ لوگوں کو نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. اور CMYK لگا کے فرق دیکھ لیں. وہ کہاں سے لگانا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا. آپ یار یوں کریں نا کہ ایکسپورٹ میں چلے جائیں. اچھا. ایکسپورٹ میں جانے کے بعد ادھر سے وہ RGB والا نہیں ہوگا. ادھر CMYK میں چاہتا ہوں RGB ہو. فارمیٹ JPG میں ہے. تو میں کیا کروں گا اس کے لیے، میں ٹول پہ چلا جاؤں گا. اوکے. کلر مینجمنٹ. اوکے. مجھے ادھر RGB چاہیے، میں RGB کروں گا. میں اوکے کروں گا. میں دوبارہ ایکسپورٹ میں چلے جاتا ہوں. ٹھیک ہے. JPG میں کنورٹ کرنے کے لیے. تو میں دوبارہ جب آؤں گا تو وہ RGB میں ہی ہوگا. صحیح ہے. اور 20 سیکنڈ اسی طرح وہ لکھا ہوا ہوتا ہے. صحیح ہے بھائی. اور یہ چیزیں اسی حساب سے ہی ہوں گی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا. تو اب آپ لوگوں کی یہی پریکٹس ہے. RGB میں دیکھیں، CMYK میں فرق دیکھیں، آؤٹر لائن اس کی چینج کریں، کرتے رہیں چینج. اور ایک باکس بنا ہے اس میں کلر فل کریں آپ. ٹھیک ہے. علیحدہ علیحدہ کلر فل کریں. ایک ہی باکس کے اندر 3 کلر، پھر 3 باکس لگائیں، ایک ایک کلر فل کریں. اسی طرح سے نہایت 4 باکس لگا لیں. اور اسی طرح سے جیسے میں نے کیا ہے ویسے آپ کو کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اب اختتام کرنا چاہتا ہوں میں اس ویڈیو کا، اور اسی طرح آج کی کلاس کو میں ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اس طرح ختم کرتے ہیں آج کی کلاس کو. اور الحمدللہ آج کی کلاس یہیں تک تھی. اگر آپ کو آج کی کلاس سمجھ آئی ہے تو ویڈیو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں ڈے 3 کے لیے لازمی لکھیں. ٹھیک ہے. اگلی کلاس میں ہم ٹیکسٹ ٹول اور فونٹ سیکھیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کی آسانی پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور ہماری یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو. اور انشاءاللہ جس طرح آپ کی سپورٹ بڑھے گی، پیار بڑھے گا، تو اسی طرح سے انشاءاللہ ہماری ویڈیو ایڈوانس بنیں گی اور خوبصورت سی آئیں گی انشاءاللہ. وہ سب اسی طرح سے آپ لوگوں کو اس کے لیے پیار دکھانا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں.
जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राइट क्लिक करने से जी इसकी आउटलाइन लगती है, सही है भाई। और इस बात को आपने अच्छे तरीके से समझना है। मैं दोबारा से बता देता हूँ जी, कलर फिल टूल जो होता है वो माउस के लेफ्ट क्लिक से, और जो राइट क्लिक होता है उससे आउटलाइन लगती है, सही है। अच्छा, अब फिल कलर क्या है? फिल कलर के अंदर रंग, फिल कलर, शेप, ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं इधर मिसाल के तौर पे एक सेकंड जी, मैं ज़रा एक मिनट रुकिएगा, मैं एक छोटा सा कॉल आ रही है मेरे पास, में सुन। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है जी। तो क्या है, इधर आप जब लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो उससे क्या चीज़ होती है, और राइट क्लिक करने से क्या, इसकी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अब ठीक है, मैं आपको बता के दिखा देता हूँ। ये मैंने ये एक बॉक्स ले लिया है, जैसे रेक्टेंगल बॉक्स है, ठीक है। शॉर्ट कमांड F6 है, ओके हो गया। मैं पूरी चीज़ें आपको इस बार इंशाल्लाह क्लियर करूँगा, और पूरी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। अच्छा, ये कलर खुद ब खुद भी फिल हो जाए तो टेंशन आपने नहीं लेनी, सही है, कोई मसला नहीं है। अब जी हमने ना एक बॉक्स लगा दिया है, ओके। अब इस बॉक्स के अंदर हमने क्या करना है, मैं इसी तरह के ये मैं जी 4 बॉक्स और दो और लगा देता हूँ, सही है। 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। कंट्रोल 7 पकड़ूंगा तो ये वहीं पे जाएगा, और कंट्रोल में हटा दूंगा तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ। अगर मैं कंट्रोल पकड़ूंगा तो वो इक्वल ही जाएगा, सही है। मैं आप लोगों को इस तरह करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ले भाई, सही है। इसकी हम अब क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को ना सबसे पहले मैंने इसकी पी कर देता हूँ, ओके। और अब मैं इसी में आपको कुछ चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई हैं। अब इसमें डिफरेंट कलर हम कर लेते हैं, जैसे मैं जी इधर कर लेता हूँ इसके साथ वाला रेड, ठीक है। ये कर लेता हूँ ब्लू, और ये कर लेता हूँ सियान, सही है। अब मुझे एक पोस्टर आता है बनाने को, किसी भी चीज़ का समझ लें, शादी कार्ड समझ लें, या कोई इश्तिहार के कारोबारी लोगों के, या जैसे भी हो, मदरसे का भी अक्सर इस तरह आ जाते हैं, ठीक है। अक्सर मैं जगहों पे देखा है, ज़्यादातर नहीं होता इस तरह से। खैर, हम कोई भी समझ लें, कोई पोस्टर आ जाता है और जी उसमें 6 कलर्स होते हैं, नहीं 8 कलर, उस पोस्टर में 8 कलर होते हैं, लेकिन हमने 4 रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मैं अब तरीका आपको बताने वाला हूँ, ये तरीका एक प्रोफेशनल तरीकों में से, सही है। और ये प्रोफेशनल तरीका मैं अभी आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ भाई, ठीक है। ये इधर ये देख लें आप, सर ना इसे आउट जूम कर लो ताकि ये ठीक हो जाए। और ये ठीक है, अब मैं वापस कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इधर क्या करूँगा, मैं पोस्ट बाद में रखूँगा, सबसे पहले मैं इधर कलर रख लूँगा, ये ऊपर।
अब मैं पोस्टर बनाऊंगा तो मैं इधर से पिक टूल से कलर लेके इधर करूँगा. कैसे? मैं पिक टूल लूँगा और इससे मैं कलर, यानी कि ये तो कलर आई ड्रॉपर टूल है, लेकिन पिक किया जल्दी कर तो वो ज़्यादातर यही है. ठीक है. अब मैंने ना एक रेक्टेंगल मैंने लगा दिया. सही है. और इस पे मैं अब कलर जो मेरे पास है, मैंने सबसे पहले यही इसका बैकग्राउंड रख लिया है. ये नहीं रखता जी, मैं आप लोगों के लिए ब्लू रख देता हूँ. सही है. अब ब्लू रख दिए. अब मैं इसके बाद एक रेक्टेंगल लगाता हूँ. सही है. और इसके बाद जी मैं ये इस किस्म के एक मैं बॉक्स लगा देता हूँ. ठीक है. और दूसरा फिर मैं इधर रख देता हूँ. सही है. मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ आप लोगों को. सही है. उसके बाद जी मैं ये लेके ये यूँ, और इसे मैं डिलीट करने के बाद इसे भी कॉपी कर लेता हूँ. सही है. और इसका मैं कलर रेड रख देता हूँ. ये ठीक है. अब जी मैंने एक, आप लोग समझ लें कि एक मैंने चीज़ बना ली है और उसमें मैंने 4 कलर ही इस्तेमाल किए हैं. ठीक है. ये 3, इसका बैकग्राउंड 4. सही है. अब मिसाल के तौर पे 4 से ज़्यादा आ गए हैं जहाँ, और हमें लग रहा है कि भाई इधर ज़्यादा कलर है, तो उधर क्या करेंगे, हम 2 इसके और ले लेंगे. ठीक है. और इसमें आप कोई भी कलर लगा सकते हैं भाई. ये वाला लगाना चाहें ये लगा दें, और इधर आप ब्लैक लगाना चाहें तो ब्लैक लगा दें. ठीक है. अब 6 कलर हैं तो हम 5 कलर इस्तेमाल करेंगे. जो छठा होगा वो बैकग्राउंड के पीछे चला गया. अब ये क्या है, ये प्रोफेशनल तरीका है. सही है. एक कलर को रिप्रेजेंट करने का ये एक अच्छा तरीका है. उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा. सही है भैया. अच्छा, अब ये मैंने आपको कलर का तरीका तो बता दिया. ठीक है. लेकिन ज़्यादा कलर फिल कलर डिज़ाइन को ख़राब कर देता है. ठीक है. अब मैंने आपको तरीका बता दिया है कलर फिल करने का. मैं दोबारा वो ले आता हूँ चीज़ भर के. मैं एडिट ना ही करूँ तो सही है मेरे लिए. ये देखिए. ठीक है. लेकिन हम जी 8 लगाएं 10-12 कलर और जी इस तरह करेंगे. ये जी देखें रंगीन है, ये रंगीला लग रहा है, ये इस तरह से है, तो वो फिर कलर एक, यानी कि डिज़ाइन आप लोग समझ लें, आप डिज़ाइन समझ लें कि डिज़ाइन ही पूरा ख़राब होके रह जाता है. तो फिर जी हम बाद में कहते हैं कि हमने डिज़ाइन अच्छा बनाया था, लेकिन पता नहीं सॉफ्टवेयर के अंदर किसी तरह ख़राब हुआ है, या जैसे भी ख़राब हुआ है, हमारे से डिज़ाइन ठीक बना है, लेकिन हमारे से ही वो ठीक नहीं बनता. ठीक है. ये चीज़ अब मैं इधर मिसाल दे रहा हूँ ना मैं आपको. मैं जी ये इतने ही और ले लेता हूँ, तो मैं जब इन पे एक एक कलर सारे करता जाऊँगा तो कितने, यानी ये खूबसूरत नहीं लगेगा, अजीब डिज़ाइन लगेगा. यार देखो इतने सारे कलर्स कर दिए, तो वो कलर भी आप इस तरह करें जो आँखों को ठीक लगें. ठीक है. जब हम देखें तो वो कलर ठीक हो कर दे. अब ये देखें, ये देखें मुझे तो सही तरीके से दिखाई दे रहा है, वीडियो वाला भी सही है. ठीक है. और ये वाला थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये वाला भी थोड़ा सा ना आंखों में फिर दर्द कर देते. सही है. आप लोगों ने उसी हिसाब से कलर देख लेने हैं. इधर मैं अब लगा देता हूँ ग्रीन. अब ग्रीन सही है, ये देखिए मुझे नज़र आ रही है. सही है. तो इसी हिसाब से अब इधर भी मैं इसे भी क्या करता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ. ठीक है. यही वाला. और अब इसके बाद काम ख़त्म. ठीक है. तो ये कलर आप लोगों को एक समझ सकते हैं. अनलिमिटेड कलर नहीं है, ये लिमिट के साथ कलर है. ठीक है. और आपने पहले ही ये ऊपर रख लेना है और उसके बाद डिज़ाइन बनाना है. इसकी वजूहत जो हैं, बाकी वजह है एक कि फिर जब आप देखते हैं ना यार ये पोस्टर आ गया, तो आपको फिर आप रोक नहीं सकते अपने आप को. आप फिर कलर लगाते जाते हैं. तो जब आप इधर पहले रख लेंगे, आप लोगों ने समझना है कि अब इधर कलर है ही नहीं. अब हमें इन्हीं से इस्तेमाल करना है, और ये हमारे पास एक लिमिट कलर है. सही हो गया. उम्मीद है आप लोगों को कलर के हवाले से चीज़ें समझ आ चुकी होंगी. ठीक है. अब हम बढ़ते हैं दूसरी जानिब. मैं जूम टूल लूँगा जी, और मैं इधर नहीं, हाँ जी इधर आ चुका. सही है.
اب ادھر آؤٹ لائن جی کیسے لگائیں، آؤٹ لائن بارڈر کو لگانے کا کیا طریقہ ہے، یا آؤٹ لائن کیسے لگے گی، میں اس کی مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں. صحیح ہے، میں سب سے پہلے ادھر سے یہ والا